بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب امر الصائم بحفظ لسانہ وجوارحہ عن المخالفات والمتشامۃ ونحوہا، یعنی روزے دار کو اپنی زبان اور دوسرے اعضائے جسم کی ناجائز کاموں اور گالی گلوچ وغیرہ سے حفاظت کرنے کا حکم۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ روزے میں صرف کھانے پینے جماع سے ہی نہیں بچنا، بلکہ اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو، اپنی زبان کو ناجائز الفاظ سے، ناجائز کاموں سے بھی بچانا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه احد او قاتل فليقل انی صائم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ فلا یرفث، نہ بیہودہ باتیں کرے، ولا یسخب، اور نہ شور و غل کرے۔ بس اگر کوئی اس کو گالی گلوچ دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کے آداب بھی ہوتے ہیں جو کہ پورے کرنے چاہیے، یعنی صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے سے رکیں، بلکہ روزے کو اس کے تمام آداب کے ساتھ رکھا جائے۔ تو یہ حدیث اگرچہ پہلے بھی گزر چکی تھی، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کو باب کی مناسبت سے دوبارہ ذکر فرمایا کہ جس طرح روزے کے لیے کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا ناجائز ہے، اسی طرح اپنی زبان اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو غلط استعمال کرنا عام وقتوں میں بھی جائز نہیں۔ پھر روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا ہوگا کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں، یعنی جب یہ عام حالات میں جائز نہیں تو روزے میں کیسے جائز ہوگا؟ تو اس لیے روزے میں خاص اہتمام کیا جائے کہ ہم جب روزے سے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام حرکات اور سکنات کو بھی دین ہی کے تابع رکھیں، اگرچہ یہ ہر حال میں ہی ہونا چاہیے۔ وعنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور فالعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ قول الزور، اس سے مراد جھوٹی بات ہے، یعنی جھوٹ بولنا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی بات کرنا جس سے گناہ ہو، مثلا جھوٹی گواہی دینا یا غیبت کرنا، بہتان تراشی کرنا، کسی پر افتراء پردازی کرنا وغیرہ، یہ سب قول الزور میں داخل ہیں۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی روزہ دار نے نہ اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچایا اور نہ برے اعمال سے اپنی حفاظت کی، تو اب اللہ جل شانہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر روزہ رکھا ہے تو پھر اس کو روزے کا مقصد بھی پورا کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح کھانا پینا جماع جو ہے یہ روزے کی حالت میں منع ہے، اسی طرح ایسے امور جو کہ گناہ میں داخل ہوں گے، یعنی غیبت، جھوٹ، بد اخلاقی وغیرہ، تو اس سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی ہمارے روزے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ باب فی مسائل من الصوم، یعنی روزے کے چند مسائل کا بیان۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو لایا جائے گا جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے متعلق مسائل بتائے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی احدکم فاکل او شرب فلیتم صوما فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ ناسیہ ینسا نسین یا نسیانن اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے بھولنا یا نسیان ہو جانا، اور اگر یہ باب افعال سے ہو تو اس کا معنی ہوگا بھلا دینا۔ بہرحال اس میں بتایا کہ اگر بھول کر کھا پی لیا تو گویا کہ اس کو یہ کھانا اللہ نے کھلایا اور پلانا جو ہے یعنی یہ بھی اللہ ہی نے پلایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب اس کو یاد آ جائے تو وہ فوراً کھانے پینے سے رک جائے اور اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حکم عام ہے، یعنی فرض روزے میں کھا پی لیا ہو یا نفل روزے میں کھا پی لیا ہو تو دونوں کا حکم یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور البتہ امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر بھولے سے کھا پی لے تو اب وہ قضا بھی کرے گا، اور غیر رمضان میں اگر اس نے ایسے بھول کر کھا پی لیا تو اب اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں، اب وہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ اور احناف کی مشہور کتاب ہدایہ میں لکھا ہے کہ کھانے پینے میں جماع کرنا بھی داخل ہوگا، کہ اگر کوئی بھولے سے کر لے تو معاف ہے، روزہ باقی رہ جائے گا۔ وعن لقیط بن صابر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت لقیط بن صابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وضو کے متعلق بتلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل طریقے سے وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں پانی ڈالنے کا خوب اہتمام کرو، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ باب استفعال سے آتا ہے، تو فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرنے میں یعنی کامل وضو کرنے میں یہ داخل ہے کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرے جبکہ پانی پہنچ چکا ہو، اور اگر پہنچا نہ ہو تو پھر خلال کرنا تو فرض ہو جائے گا، اور اسی طرح ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا اور اسی طرح گرگرا کرنا وغیرہ، مگر فرمایا کہ روزے کی حالت میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ناک یا منہ کے ذریعے سے پانی اندر چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ استنشاق اور گرگرا جو ہے یہ روزہ نہ ہو تب کرنا مسنون ہے، اور روزے کی حالت میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح فجر ہوتی کہ آپ اپنی زوجہ سے جنبی ہوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ اپنی زوجہ سے جنبی ہوتے اور اسی حالت میں فجر ہو جاتی، تو اس کا مطلب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جنابت ہو جائے تو طلوع فجر سے پہلے غسل کرنا اس پر ضروری نہیں، اسی حالت میں وہ روزے کی نیت کر لے اور پھر بعد میں نہا لے۔ اسی پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ البتہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جنبی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، پہلے وہ پاک ہو پھر روزے کی نیت کرے، لیکن ہمیں اس حدیث سے دیکھیں یہ معلوم ہو رہا ہے
کہ جنبی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن فجر سے پہلے تو وہ ضرور نماز پڑھنے کے لیے غسل کرے گا، یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ کیا جنابت میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو جنابت کی حالت میں روزے کی نیت ہو سکتی ہے اور بعد میں غسل کر لیا جائے۔ وعن عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہما قالتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من غیر حلم ثم یصوم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر احتلام کے حالت جنابت میں صبح فرماتے، پھر روزہ رکھ لیتے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ صبح جنابت کی حالت میں کرتے، یعنی جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کا یہ حکم اِلیٰ نسائکم، یہ رات کے آخری اجزاء جو طلوع فجر سے متصل ہے اس وقت تک ہے، تو روزے رکھنے والے کے لیے بھی یہ جائز ہے، تو اس کو غسل کا تو موقع ملتا ہی نہیں، اس لیے جمہور علماء کے نزدیک جنبی حالت میں روزے رکھنے کی نیت کرنا درست ہے۔ پھر جو فرمایا من غیر حلم، یعنی بغیر احتلام کے، تو اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے جنبی نہیں ہوتے تھے، بلکہ جماع کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے، کیونکہ احتلام یہ شیطانی وسوسے سے ہوتا ہے اور انبیاء اس سے محفوظ تھے۔ خلاصہ یہ کہ جنبی آدمی خواہ جماع سے ہو یا احتلام سے ہو، یعنی کسی بھی طرح سے، تو روزے کی نیت وہ کر سکتا ہے۔ جماع یہ تو اختیاری عمل ہے، تو اس میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، تو احتلام میں تو بدرجہ اولا اجازت ہوگی، کیونکہ احتلام تو غیر اختیاری عمل ہے، تو اس میں تو بدرجہ اولا روزہ رکھنا درست ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی جنبی ہے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ آپ کو جیسے سمجھایا کہ پوری رات کے اخیر تک وہ اپنی عورتوں کے پاس آ سکتا ہے رمضان میں، تو وہ جب اخیر حصے میں آئے گا تو اس وقت لازم بات یہ ہے کہ پھر اس کو غسل کا موقع نہیں ملے گا، تو اس لیے فرمایا کہ نیت کر لے، اور اگر موقع نہیں بھی ملا تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔